کہ اب لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ ہم نے اس میں پڑھا نا کہ اس کے معنی کا علم ہونا لازمی. تو لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ ہاں کیا معنی لا الہ الا اللہ کا؟ جن کو معلوم ہے ہاتھ کھڑا کریں، جو سابقہ کلاس والے بھائی ان کے علاوہ. جی سمیر بھائی کیا معنی لا الہ الا اللہ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، اس کا معنی ہے شیخ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یہ معنی ٹھیک ہے، لیکن کہاں سے آپ نے کیا ہے معنی؟ یعنی آپ کو معنی کیسے سمجھ آیا؟ شیخ مطلب درس و دروس اور کتابیں وغیرہ پڑھتا رہتا ہوں تو وہاں سے مطلب سمجھ آتا تھا۔ اچھا یعنی آپ نے باقی معنی. شیخ قرآن کی آیت سے استدلال کیا جاتا ہے، لیکن آیت مجھے ٹھیک مطلب ذہن میں نہیں ہے اس وقت۔ شیخ ٹھیک قرآن کی دو آیات سے استدلال کیا جاتا ہے، لیکن وہ آیات اس وقت ذہن میں نہیں جی ٹھیک ٹھیک بارک اللہ. اچھا ہے۔ سمیر بھائی نے کہا اس کا معنی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. کوئی بھائی ایسا ہو جو اس کہتا ہو کہ اس کے علاوہ بھی کوئی معنی ہو سکتا ہے، وہ ہاتھ کھڑا کرے. یعنی کسی کو اس کے علاوہ کوئی معنی پتا ہو. اچھا یعنی تو بہت اچھی بات ہے. تو یہ معنی جو انہوں نے بیان کیا نہیں درست. اب یہ معنی سمجھنے کہ معنی بیان کیسے ہوا ہے، کہاں سے معنی آیا. اصل میں اس میں لا نہیں، یہ تو آپ سب کو پتا ہے. دوسرا لفظ ہے الہ. الہ الہ کہتے ہیں معبود کو عربی زبان میں. الہ وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے. الہ یا الہ مألوہ، یعنی یہ فعال بمعنی مفعول ہے. ان مختصر لفظوں میں کیا ہے کہ الہ کہتے ہیں معبود کو، جس ہستی کی عبادت کی جائے وہ الہ ہوتی ہے عربی زبان میں. تو لا نہیں الہ کوئی الہ الا اللہ مگر اللہ. اب یہاں معبود تو ہم نے کہہ دیا نہیں کوئی معبود مگر اللہ. اب یہ برحق کہاں سے آیا، یہ کون بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں. ہم نے اس کا سارا ترجمہ کیا، نہیں الہ معبود الا مگر اللہ اللہ، نہیں معبود مگر اللہ. لیکن ہم ترجمہ کر رہے ہیں، سمیر بھائی نے بھی کہا نہیں کوئی معبود برحق مگر اللہ. اب یہ جو معبود برحق، یہ جو برحق کا درمیان میں ایک لفظ شامل کر رہے ہیں، یہ کہاں سے آیا؟ صرف عبد المعیز بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا. پچھلی کلاس والوں کو تو سب کو کھڑا کرنا چاہیے ہاتھ. جی گلشان بھائی کہاں سے آیا؟ السلام علیکم سکار شیخ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ربو جی هو المعبود، یعنی کہ جو رب ہے وہی معبود ہے، اور یہ تو قرآن کی بہت ساری آیتوں سے رب کا تو یہاں پر ذکر ہے ہی نہیں کہیں پر. رب ہے یہاں پر؟ یعنی کہ ہیں بہت ساری الہ ہیں، لیکن جو عبادت کا مستحق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہاں یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے ترجمے میں جب ہم نے کہا نا لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، اس کے ترجمے میں اگر ہم کہتے ہیں کہ معبود میں برحق بھی شامل کرنا، تو ترجمے میں یہ برحق کس چیز کا ترجمہ ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ بس سوال سمجھ آیا کہ نہیں سمجھ آیا؟ واضح ہوا سوال؟ جی جی، الا اللہ کے ذریعے، استثناء کے ذریعے استثناء کے ذریعے نہیں. جی زین مسلمان۔ العابدین بھائی. السلام علیکم تو جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک صاحب، مجھے لگتا شور نہیں ہوں، لیکن یہ توحید الوہیت کی وجہ سے، اس لیے جو ہم نفی کر رہے ہیں شروع میں کلمہ میں، تو پھر توحید الوہیت جاتی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے عبادت، تو اس لیے برحق بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، اور وہی بات ہے جو گلشان بھائی نے کی ہے. یعنی یہ آپ لوگ جو بات کریں نا، یہ اصل بات درست ہے کہ معبود تو بہت سارے ہیں، برحق تو صرف ایک ہی ہے. لیکن ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اس ترجمے میں یہ لفظ کہاں سے آ رہا ہے، ہم نے یہ بات سمجھنی ہے. جی یہ محمد عبداللہ بن محمد سلیمان بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاد محترم، ایک حدیث غالباً صحیح مسلم کے حوالے سے سنی تھی، ہوں. اور بعد میں نے لکھی بھی تھی، کہ جس کے اندر بھی حق کن کے الفاظ آتے ہیں. سبھی حق کن کے الفاظ آتے ہیں. جی استاد جی. ٹھیک، اب اگر یہ حدیث ہو تو واقعی آپ کی بات درست ہوگی، بارک اللہ فیک، لیکن میرے علم میں بھی ایسی بات نہیں. استاد چلیں محترم اس کا. انشاءاللہ میں کلاس کی پسند جی کروں گا جی روم میں. ٹھیک، بارک اللہ فیک. اصل میں ہاں جو اس کا ترجمے میں لا الہ الا اللہ آ رہا ہے نا، وہ جو عبداللہ بھائی حدیث پڑھیں گے وہ حدیث یعنی بھیجیں گے انشاءاللہ. تو قرآن مجید میں ایک آیت بھی ہے جس میں حق کا لفظ ہے، وہ اس کی تفسیر ہے. اصل میں ترجمے میں جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ حق کہاں سے آ رہا ہے، وہ یہاں سے آ رہا ہے کہ لا جو ہے یہ نافیہ ہے لغت کے اعتبار سے. کچھ سمجھیں، یعنی آپ انشاءاللہ امید آسان لفظوں میں بتاتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے. لا جو ہے نا یہ نافیہ ہے، یعنی لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور یہ عمل دیتا ہے حروف ناصبہ والا، ان والا عمل دیتا ہے. مراد کیا ہے آسان لفظوں میں، کہ اس کے بعد لا کے بعد ہمیں ایک اسم چاہیے اور ایک خبر چاہیے، تب جملہ پورا ہوگا. لا کے بعد ہمیں اسم بھی چاہیے اور خبر بھی چاہیے عربی زبان میں، یعنی یہ اسلوب ہوتا ہے.
اب لا کے بعد اسم تو یہاں پر ہے الہ، نہیں کوئی الہ، لیکن خبر یہاں پر کوئی نہیں ہے. تو عربی زبان کا اسلوب ہے کہ خبر محذوف ہو جاتی ہے. خبر بسا اوقات ذکر نہیں ہوتی، وہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہے. ہر زبان کا اسلوب ہوتا ہے نا. اور خاص طور پہ جو لا نافیہ ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ تو اکثر ہی یعنی عام طور پہ خبر محذوف ہی ہوتی ہے اس کی. جیسے لا بأس طہور انشاءاللہ. اب لا بأس کے بعد ایک لفظ یہاں پر ہونا چاہیے جو انڈرسٹوڈ ہے کہ لا بأس علیک، لا ضیر، لا مانع، لا کے ساتھ بہت سارے الفاظ بولے جاتے ہیں. تو وہ جو ایک خبر ہم نے محذوف نکالنے نا بیچ میں، ہم نے کہنا کہ انڈرسٹوڈ لفظ یہاں پر ہونا چاہیے. وہ لفظ ہے جسے ہم کہتے ہیں بحق یا حق، دونوں ٹھیک ہے. لا الہ حق الا اللہ. یہ حق کہاں سے آیا؟ یہ عربی زبان میں طے شدہ بات یہ ہے کہ جب لا نافیہ ہوگا اس کے بعد اس کا اسم آ جائے گا تو خبر لازمی ہونی چاہیے، وہ انڈرسٹوڈ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو ترجمے میں یہ جو حقون ہم کہتے ہیں نا برحق، یہ یہاں سے آتا ہے. اب بات ہوگی سب بھائیوں کو، کسی کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو وہ ہاتھ کھڑا کریں کہ یہ معبود کے ساتھ جو برحق ہم نے لگایا ہے کہاں سے لگایا. فہد بھائی اور زین العابدین بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. جی زین بھائی. جی السلام علیکم. جی شیخ صاحب آپ دوبارہ دہرا دیں تو برحق جی کیسے میں ایڈ دوبارہ ہوگا؟ دہرا دیتا ہوں. دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں. جو ہے نا لام الف لام نے کہا یہ نافیہ ہے، اور جب یہ لام الف لا یعنی نافیہ ہو تو اس کے ساتھ ہمیں ایک اسم چاہیے ہوتا ہے اور ایک خبر چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسم ہمارے پاس موجود ہے یہاں پر الہ، خبر ہمارے پاس موجود نہیں ہے. وہ ہم نے خود بتانی ہے کہ وہ انڈرسٹوڈ کیا بات ہے. وہ خبر ہم نے بتائی کہ وہ ہے حق. ٹھیک ہے. تو لا الہ حق الا اللہ یا لا الہ بحق الا اللہ، آسان لفظوں میں. اور یہ ہم نے کیوں کہا کہ خبر حق نہیں ہونی چاہیے؟ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ خبر ہو سکتی ہے موجود، ہم یہ کیوں نہیں کہتے لا الہ موجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ موجود نہیں ہے؟ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا. یعنی خبر محذوف ہمیں خود نکالنی ہے تو ہم کہتے ہیں لا الہ موجود الا اللہ، لا الہ خالق الا اللہ، لا الہ رازق الا اللہ. ہم تو ساری باتیں کر سکتے ہیں، خبر کوئی بھی بتا سکتے ہیں. تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ حق نہیں خبر ہونی چاہیے؟ اب وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ جو عبداللہ بھائی نہیں باقی نا کہ کسی حدیث میں لفظ آیا، واللہ حدیث میں علم میں نہیں ہے لیکن آیا ہوگا، یعنی لیکن قرآن مجید میں بڑا واضح ہے. سورۃ الحج میں یہ آیت کسی بھائی نے بھیجی بھی ہے. ذالک بان اللہ هو الحق، اللہ ہی ہے جو کہ حق ہے. تو قرآن مجید میں اس کی دلیل ہے کہ یہاں پر حق آنا چاہیے الہ کے ساتھ. وانما يدعون من دونه هو الباطل، اور جو اس کے علاوہ ہیں وہ سب باطل ہیں. تو جو قرآن میں لفظ آیا وہ حق ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں لا الہ حق الا اللہ. ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں یوں تھا لا الہ حق الا اللہ. اللہ اکبر. اس لیے آج کے بعد آپ سے کوئی پوچھے نا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، تو اگر کسی نے کہا نا کہ اس کا معنی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، تو اس کو، اور مجھے بات پتہ چل گئی تو اس کو پھر اچھا خاصا جرمانہ ہو سکتا ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، نہ یہ معنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے، نہ یہ معنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے. اس سب معنی غلط ہیں، فاسد معنی. اس کا معنی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے. ایسا عبادت یعنی ایسا معبود نہیں ہے جس کی عبادت کی جانی چاہیے.